میرے مرشد کریم مولا علی سرکار جدو آپ ضرب لگن دی رات آئی ہے نا تو تہجد ویلے جناب حضرت علی مرتضیٰ اٹھے آسمان تے نظر ماری آسمان دے ستاریاں نو تکیا رات دا ماحول تکیا تو فرمایا بیٹا حضرت ام کلثوم آپ کی صاحبزادی پوچھی بابا آج تسی بے چین ہو بار بار آسمان وال کیوں تک دے ہو آج تسی بے چین ہو اور بار بار آسمان وال کیوں تک دے ہو فرمایا بیٹا میں آسمان والے اس تو تکنا کیونکہ میرا علم کہندا ہے کہ اج دی ہی وہ رات ہے جس رات دا علی نال وعدہ کیتا گیا سی کہ علی دی شہادت ہوئے گی بیٹا آج میں لگتا ہے کہ میری رات ہو آگئی تو فضائل دیا کتاباں چھے بھی جملہ ایک آندہ ہے کہ جدو آپ اس رات نو نکلن لگے تو آپ نے گھر میں متخاں رکھی ہوئی ہیں سر انہوں نے آپ دامن نو پکڑ لیا اپنی چونجا نال انہوں دامن مولا علی تھام لیا تو مولا علی سرکار نو اپنی زبان اچھے نے کہا یا علی اج تسی مسجد نہ جاؤ اللہ اکبر میرے علی سرکار فرما دیں اگر علی دے ٹکڑے کھا کے اتنا علم اللہ نے توانو دیتا ہے علی بھی جان دے اج مسجد کی ہوئے گا پر وعدہ پورا کرن دی گھڑی آئی ہے حضرت علی سرکار کوفہ دے بازار وچ لوگاں نو اٹھاندے مسجد تشریف لائے مسجد دے اندر آپ لوگاں جڑے لوگ مسجد سن انہاں نو اٹھا رہے سن وہ جڑا قاتل سی ابن ملجم وہ بھی سویا ہویا سی اپنی تلوار چھپا کے تو حضرت علی پاک نے اس نے بھی اٹھایا اللہ اکبر آپ نے سارے انو اٹھا کے اپنے قیام والی جگہ دے آگے کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے واہ میرے مرشد علی آپ دی سرکار دی نماز تو صدقے جاواں بھائی شریعت دا قانون تے وے آندھی ہوئے تیز بارش ہوئے سردی دا خوف ہوئے یا دشمن دا خوف ہوئے تسی مسجد نہ آؤ لیکن آل محمد نے علی پاک نے موت دا خوف انہوں مسجد آن تو نہیں روک سکتا کاش علی والے بھی مساجد دا رخ کر لیں موت دا خوف بھی شہادت دا رتبہ حاصل کرنا سی علی پاک کھڑے ہوئے نے ابن ملجم نے اپنی تلوار لئیے لے کے علی سرکار دے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے کتابہ مذکور ہے اگر کسی نو تکلیف ہوئے آپ نے معاشرے محسوس کیتا ہوئے گا اگر کسی نو ضرب لگے تے کوئی ہائے کر دائے کوئی وائے کر دائے کوئی اپنی ماں نو یاد کر دائے تو کسی دے منہ چوں اماں نکل دائے اللہ اکبر تاریخ دیاں ساریاں کتاباں شاہد نے تلوار مولا علی دے سر تے لگیے منہ چوں نکلے فزتو برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا عزیزہ نبی وقار آپ نماز پڑھ رہے سن حالت نماز علی پاک بھی شہید ہوئے نے حالت نماز حسین پاک بھی شہید ہوئے نے میرے حضور دا گھرانہ ایڈا اعلیٰ درجے دا نمازی ہے میرے حضور دا گھرانہ اتنا اونچے درجے دا نمازی ہے اتنے زیادہ عبادت گزار نے اپنی جانہ قربان کر دے دے پر اپنے رب نہ لگی ہوئی لو نہیں ٹوٹن دے دے آؤ آل محمد دے غلاموں آؤ آل محمد نال پیار کرنے والوں آؤ آل محمد نال عشق کرنے والوں آج عہد کر لئیے اسی بھی اج تو بعد آل محمد دے نقش قدم تے جل دیا ہویا پکے نمازی ہو جائیں گے عزیز احمدکار مولا علی سرکار نے اٹھا کے گھر لے گئے میں حضور دی آل دے صبر تو صدقے جاما بیلیو اے حضور دی آلے اے حضور دی اہل بیت نے اے وہ اہل بیت نے ازاد انہوں ازاد حاصلے مولا علی سرکار دا سر مبارک تلوار چونکہ سر دے اندر مغز تک چلی گئی سی کتاب میں چلے ہے تو آپ نے سر مبارک نو بن دیتا گیا اور آپ نے بستر تے لٹایا گیا تو آپ نے صاحبزادے شہد اور پانی ملا کے تو شربت لے کے آئے
کیونکہ تلوار بڑی زہر آلود سی. اس ظالم نے، اس شکی اور بدبخت نے اس تلوار نو زہر آلود کیتا سی. تلوار لے کے اس زہر آلود تلوار نال آپ دا سر انور کاٹیا گیا. زہر اثر کر رہی ہے، زخم کا بھی اثر، خون بہ رہا ہے. آپ نے صاحبزادے نے شہد پیش کیتا ہے. یہ تو شہد پیش ہویا ادو لوگوں نے اس نو پھڑ لیا آپ دے قاتل نو اور انہوں پیش کیا. آپ نے شہد بھی ویکھیا انہوں بھی ویکھیا. اے جے مولا علیہ السلام، اے نے آل محمد عزیزاں دی وقار. آپ فرماندے نے بیٹا حسن یہ شہد کس واسطے ہے بابا؟ اس واسطے لے کے آیا آپ نوش فرماؤ آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. تو آپ فرماندے نے بیٹا اگر ایک گھبراہٹ دور کر دے پھر میرے قاتل نو پلا، بڑا گھبرایا ہویا ہے. میں صدقے جاواں حضور دی آل دے احسار اور قربانی اور حوصلے سے. آج آپ بستر تے اور فرمانے اے شربت میرے قاتل نو پلا، بیٹا ہوتے میرے تو بھی زیادہ گھبرائے. اے میرے نبی سرکار دی آل تانیا اللہ اللہ. بھائی معاف کرنا سانو بھی سیکھنا چاہیے نا. کوئی گال کٹ لے، کوئی برا کہہ لے تو اس نو معاف کرنا چاہیے. اس تو بدلہ نہیں لینا چاہیے اس نال برابر کریے. نہیں برابر ہی نہ کریا کرو، معاف کریا کرو. سجنوں معاف کریا کرو، معاف کرنا لیا تے اللہ راضی ہو جائے. یہ آل محمد دا طریقہ ہے. اگر کوئی تن ایزا دے وے، تکلیف دے وے تو اس نو معاف کر، اس نو معاف کر دیو. محبتاں ونڈنیاں چاہیے نے سجن، نفرتاں نہیں ونڈنیاں چاہیے. عزیزاں نے دی وقار و دوستاں نے دی وقار. اے میرے نبی سرکار دا گھرانہ ہے. نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. حضور فرماتے ہیں جدو قیامت کا دن ہونا ہے نا تو اللہ فرمان کے جبریل اعلان کرو جنہ بندیاں دا اللہ تے حق کے وہ اگے آ جا اور اپنا حق لے لے. کوئی بندہ بھی اگے نہیں آئے گا کہ ساڈا اللہ تے کی حق ہو سکتا ہے. حضور فرمان کے، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جبریل اعلان کرو جنہ نے اللہ واسطے بندیاں دیاں غلطیاں معاف کیتیاں سن. اللہ واسطے لوگاں نو معاف کیتا سی، انہاں دیاں غلطیاں چھوڑ دیتیاں سن، اپنے اندروں غصہ ختم کر دیتا سی. وہ لوگ اگے ہوں گے. پھر لوگ اگے ہوں گے جنہاں نے عمل کیتا ہوئے گا کہ لوگاں نے معاف کیتا ہوئے گا. وہ لوگ اگے ہوں گے تو اللہ فرمان گے تساں بندیاں نو معاف کیتا میری واسطے، میں بندیاں واسطے آج تانوں معاف کیتا، جاؤ جنت چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرمان گے. سو میرے بھائی اور دوستو ایک دوسرے بھائیاں نو معاف کرو، معاف کرو، معاف کرنا سیکھو. محبت کرو، پیار کرو اور قریب کرنا سیکھو. نفرتاں اور بغض اور ایک دوسرے دی مخالفت کرنی ہے اور اناد رکھنا دل وچ، یہ مٹا دیو. اپنے من نو صاف تے ستھریاں کر دو. مرشد فرید فرماندے نے فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کوٹ. اے جنیری کہ میں نا اینو ختم کر دے. تو بھائی کوئی تو اڈنا زیادتی کرے پھر تسی نہ کرو. اے سبق ہے آل محمد دا، اے آل محمد دا طریقہ ہے، اے آل محمد دا سلیقہ ہے. اللہ سانو اے دے اتے چلن دی توفیق دے اور ایک دوسرے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے.